بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ مخالفت ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ راستہ چننا پڑتا ہے۔ ایک طرف رحمان کا راستہ ہوتا ہے اور دوسری طرف شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ تو دل کہتا ہے کہ آخری بار، لیکن دماغ کہتا ہے کہ اب نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، دل آپ کو بار بار وہی چیز کرنے کے لیے آپ کو کہتا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ بار بار یہ نہیں کرنا۔ تو جو رحمان کا راستہ چن لیتا ہے وہ بھی آسمانوں میں چن لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو رحمان کا راستہ چنتا ہے تو یہ کرنا چاہیے کہ جو رحمان کا راستہ چنتا ہے نا، اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض تمنائیں جو ہے وہ شیطان اور نفس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یعنی شیطان بھی ہمیں آرزو کرنے کی وہ کرتا ہے، ہمیں فورس کرتا ہے کہ تم آرزو کرو، جو کہ وہ آرزو جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہم اس کو اپنی کوئی خواہش، اپنی اسلامی خواہش سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کبھی چناؤ کا وقت آئے تو رحمان کا راستہ ہی آپ کو چننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کہ اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کریں، جو راستہ ہے کہ آپ حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق جو ہے وہ ان کو پورا ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کے سامنے جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے اور اللہ کا خانہ کعبہ آپ کو دیکھنا نصیب ہو، عمرہ یا حج کی توفیق آپ کو ملے، جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے گھر میں انسان کو بلاتا ہے، تو ضرور جا کے کبھی قریب سے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھیے گا، تو اتنا آپ کو فیلنگ اتنی اچھی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ اس وقت یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کے بالکل اوپر 7 آسمان کے اوپر اسی پوزیشن پہ، اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جتنا ہم خانہ کعبہ کے اتنے قریب، جتنا ہم قریب جاتے جائیں گے، ہم اللہ کے قریب جاتے جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں، اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے، اتنا زبردست موسم ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہے اس کو۔ تو لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے وہ بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں، جو کہ قیامت کی ایک طرح کی نشانی بھی ہے، کیونکہ ہریالی آئے گی، مدینے اور منور اور مکے میں ہریالی آ جائے گی، پورے سعودی عرب میں ہریالی آئے گی قیامت سے پہلے، جو کہ آنا شروع ہو گئی ہے، بارشیں سٹارٹ ہو جائیں گی، سیلاب آئیں گے، تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے سعودی عرب میں۔ تو سعودی عرب جائیں آپ، جب تک کہ حج اور عمرہ ہو رہا ہے آپ جائیں، اور اللہ کے گھر کو، وہاں کے صرف خانہ کعبہ کو ہی مت دیکھیں، خانہ کعبہ کا ضرور آپ ظاہر ہے جانا ہے آپ نے، مدینہ مسجد نبوی بھی جائیں، لیکن اور جگہوں پر بھی ایکسپلور کریں، اور جگہوں کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تو ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی دیر آپ اسٹے کریں۔ مخالفت انسان کو ڈٹ کر کرنی چاہیے، لیکن منافقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اسٹریٹ فارورڈ رہے، آپ جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، غریبی والے حالات ہیں، امیری والے حالات ہیں، آپ لوگوں کو دکھائیں، کسی پہ کو یہ منافقت مت کریں، کیونکہ آپ دوسرے کے سامنے، منافقت کا مطلب ہے کہ ڈپلومیٹک نہیں ہونا چاہیے، کہ اندر سے کچھ اور حالات ہیں، اوپر سے باہر سے کچھ اور ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مخالفت تو جو ہے نا وہ جرت مند اور دلیر لوگ ہی کرتے ہیں مخالفت، لیکن جو منافقت کرتے ہیں نا وہ بزدل اور بد نسل لوگوں میں کی ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے جو منافقت کرتے ہیں، یعنی وہ ڈپلومیٹک ہوتے ہیں۔ اچھے رشتوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر ٹرسٹ ہو،
اچھا رشتہ تبھی ہوتا ہے جب آپ دوسرے کے اندر رسپیکٹ اور ٹرسٹ کا جذبہ ہو، کی فیلنگ ہو، اور ایسے رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں جن کے اندر رسپیکٹ اور لو کے ساتھ رسپیکٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہر شخص کے نا رویے کی کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ہوتی ہے، اور جب تک ہم کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے نا، ہمیں پوری بات صحیح طرح سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کسی کو ایک دم جج کر لینا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تو ایسا ہی ہے، ایسی، یہ بہت غلط بات ہے۔ کیونکہ کیا پتا کہ وہ شخص جو ایک ٹائم پہ ایک رویہ اختیار کر رہا ہے، کیا پتا دوسرے ٹائم پہ وہ اصل میں ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے حالات کی وجہ سے وہ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں لوگ کتنی مشکلوں سے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے اتنے بزرگ ہیں اور یہ اتنا بڑا اس میں پیاز ہے اور یہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں پورا پیاز کا، تو یہ کتنی بڑی اللہ ان کو اجر دے اس کا، تو اتنا بڑا بنڈل جو ہے وہ پیاز کا وہ اٹھا کے بوری جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایکسکیوز می، یہ کوئی اور طریقے سے بھی تو پیاز کو اوپر پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک بوڑھے شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اپنی کمر پہ رکھ کے لے کے جائے۔ دوسروں کے لیے خیر خواہی کی خواہش اور کوشش ضرور کرتے رہیں۔ اب ان کے لیے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی تھی جو کہ یہ اوپر لے کے جاتے کسی ٹرالی پہ سے کر کے، اس ٹرالی کے اوپر، اس ٹرالی، اس کو جو پیاز کا بنڈل ہے اس کو آپ ٹرالی کے اوپر رکھتے اور ٹرالی کو ایسے سلائڈ کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے جاتے اپ رائٹ پوزیشن میں۔ تو اپ رائٹ اس طرح اوپر کر کے جاتے ہیں تو آرام سے ان کو بوری نہ اٹھانی پڑتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کمپنیز جو ہیں، بہت چیزیں اویلیبل ہیں لوگوں کے پاس، لیکن لوگ اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بس ان سے کیونکہ ہم نے کام لینا ہے، ان کو ہم نے اجرت دینی ہے، اس لیے وہ اس برے شخص کا خیال نہیں کر رہے۔ اب آپ ایک تصویر میں دیکھیں، یہ ویڈیو میں ایک کبوتر کو یہ جو ہے سعودی عرب میں مکے میں وہ پلا رہے ہیں پانی، اور یہ کتنا اچھا، وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، پانی کی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن انسان لوگوں کی خدمت ضرور کرنی چاہیے، اور اسٹریٹ فارورڈ انسان کو ہونا چاہیے۔ مخالفت آپ اس وقت کریں جب انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے نا، تو اس کا آپ فوراً اس کو اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہیں گے یہ غلط کام ہے۔ ہاں، جو اچھا کام کر رہے ہو اس کو اسی ٹائم پہ اس کو کہیں کہ ہاں تم اچھا کام کر رہے ہو، جو تم پانی پلا رہے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح اسی کام کو اسی طرح پرندوں کو پانی پلاتے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں رب کی رضا میں نا بڑی حکمت ہے، اللہ ہم سے انہی چیزوں سے راضی ہوتا ہے جب ہم اس کی مخلوق کو راضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو محنت کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی نامراد رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پیسہ نہیں حاصل کر پاتے، یا اگر پیسہ حاصل کر بھی لیں تو ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سکون اس وقت آپ کو آئے گا جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے نا، تو آپ کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کبوتر کو جب پانی پلا رہے ہیں تو ان کو کتنا ثواب ہوا ہوگا اس کا۔ اسی طرح یہ مکہ ہے، یہاں پہ صفائی ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں بہت اچھا یہ خوشبو والا کوئی سلوشن ہوتا ہے، اور اس سے یہ صاف کرتے ہیں اس کو، پورے حرم کو۔ تو پورا یہ حرم جو ہے اس وقت، خانہ کعبہ، وہ صاف ہوتا ہے دن میں 2-3 بار، اس کی صبح شام اس طرح اس کی صفائی ہوتی ہے، پورا دھلائی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر لوگوں نے پیدل چلنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو انسان غریب ہے، جو انسان جس حالات میں گزر رہا ہے، وہ اپنے حالات لوگوں کو بتائے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے بھی مانگے، اسٹریٹ فارورڈ رہے۔ آپ جب اسٹریٹ فارورڈ رہتے ہیں نا، منافقت نہیں کرتے، منافقت میں یہ نہ کریں کہ آپ اپنی غریبی، اپنی پریشانی اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ آپ اللہ سے بھی مانگے، آپ لوگوں سے بھی مانگے، اس کو اسٹریٹ فارورڈ رہیں، دل میں کوئی بات نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر حکومت کے خلاف آپ نے مخالفت کرنی ہے، یا
किसी भी रूल्स जो बने हुए हैं या कोई भी ऐसा आपका जो ओनर है, आपका जो बॉस है, उसके खिलाफ आपने करनी है मुखालफत, तो डट कर करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। क्योंकि जो आर्मी के लोग होते हैं ना, उनको भी यही सिखाया जाता है कि अगर आप सच्चे हैं तो आप डरे नहीं। आर्मी के लोगों को ये लेसन दिया जाता है कि अगर आप सच्चे हैं तो आप डरे नहीं। अब ये शख्स आपने देखा है कि ये एक गरीब शख्स है, पसीने में इसकी शर्ट भी हुई हुई है और ये बैठा हुआ है और फुटबॉल बेचने की कोशिश कर रहा है, और अपनी टेंशन में लोगों को दिखा भी रहा है कि मेरे पास फुटबॉल है, और उंगली से उसको कुछ परेशानी है तो बार बार उंगली से अपनी फुटबॉल को घुमाते हैं। तो उनका ठीक है, ये उनका बिहेवियर बहुत अच्छी बात है। इससे लोग ये जो उंगली से कर रहे हैं, और लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, लोग आके इनसे फुटबॉल खरीदेंगे, हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि जिसको जरूरत होगी वही खरीदेगा फुटबॉल। तो कोई अगर अमीर शख्स हो, वो सारी फुटबॉलें खरीद के और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे हर एक को, लेकिन कोई ऐसे करता नहीं। हमारे हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो देखते हुए गुजर जाते हैं, और कि ये एक गरीब शख्स बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है फुटबॉल बेचने की, कुछ उसको रोजी रोटी मिल जाए, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते। तो ऐसे लोग बने जो कि शफा होते हैं, जो कि लोगों के लिए शफा हो। ऐसे लोग बने जो कि जिनसे दूसरे लोगों को तस्कीन मिले, जो मरहम, आप मरहम बन जाएं उनके। और आप ऐसे बन जाएं कि आप जैसे उनके लिए एक डॉक्टर हैं, एक मालिज हैं, आप ऐसे बन जाएं। आपको अल्लाह ताला इतनी इज्जत देगा, आपको खुश खुर्रम रखेगा, और आपकी तवील जिंदगी होगी। क्योंकि जो कभी कोई गम ना दिखाए, कभी जो किसी को कोई गम नहीं देता ना, खुशी देता है, उसकी अपनी उम्र लंबी होती है, उसको भी खुशियां मिलती हैं। तो किसी को गम ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं, तो आपका दिल भी अल्लाह नहीं दुखाएगा। वरना ये रिटर्न ज्यादातर ऐसी होता है कि आप अल्लाह दुनिया में ही उसका अगर आप किसी को दुख देंगे ना दुनिया में, अल्लाह ही आपको भी वैसे उसी तरह दुख में मुब्तला कर देता है। ये दुनिया में होता है। लोग समझते हैं जी हमें आखिरत में इसका नहीं मिलेगा, दुनिया में ही इसका रिटर्न विद इन मंथ्स या आफ्टर 1 2 3 ईयर्स के बाद हो जाता है। रिटर्न आपको मिल जाता है दुनिया में ही। तो लोगों की हेल्प करें। और ये देखें, ये शख्स जो इस वक्त उंगली के ऊपर फुटबॉल घुमा रहे हैं, ये इनको कोई टेंशन हुई हुई है, कोई परेशानी, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह उनकी फुटबॉल बिक जाए। तो ये बहुत अच्छा, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स नजर आ रहे हैं मुझे, पर्सनैलिटी वाइज, अपने बिहेवियर वाइज, दोनों पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर वाइज ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। और ये मतलब एक माशरे की जो हमारी पूरा कम्युनिटी है, हमारा जो पूरी सोसाइटी है, उसके खिलाफ ये एक डट कर बस वो बैठे हुए हैं। इनके चेहरे पर भी परेशानी है कि कोई मुझसे खरीद ले, कोई मुझसे खरीद नहीं रहा। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी, और ये बिहेवियर जो इनका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की तरफ शो करता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स हैं, ये मुखालफत पे डटे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ही इनका ये मुझे एक्ट लगा, बहुत ही अच्छा एक्ट है इनका ये। तो इसी तरह आपको चाहिए कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। अब आप ये देखें, मजदूर जो हैं, ये एक जो उनका ये जो खोदने वाला जो होता है, जिससे वो मिट्टी को उठा के लेके जाते हैं, उसके ऊपर इनके पास प्लेटें नहीं है, तो उसके ऊपर उनको धो के ना उन्होंने उसके अंदर ऊपर डाला उन्होंने सालन, और वो उससे वो ये रोटी खा रहे हैं। ये कितनी आप देखें कि उसकी बात है कि बेचारे इस तरह खाना खाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है इनके अंदर, कोई जो है वो मुनाफिकत नहीं है। ठीक है, अब जिस हालात में है उस हालात, जो इनके अपने हालात है ना, उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कर रहे कि अपने हालात को छुपा रहे हैं, नहीं, वो मुनाफिकत में आ जाता है। मुनाफिकत यही है डिप्लोमेसी। डिप्लोम अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। आपके पास पैसा है, आप दिखाएं लोगों को, उससे उसकी हेल्प करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोगों को दिखा दें कि मैं इस वक्त बुरे हालात में हूँ। ये देखें, इनके पास प्लेटें नहीं है, तो ये बहुत अच्छा एक्ट है इनका कि ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। अपने हालात दिखा रहे हैं कि हमारे पास प्लेट नहीं है, हम इस तरह भी खा सकते हैं।
ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ٹاپک، اس ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ مخالفت کریں، ڈٹ کر کریں، ڈرے نہیں. ٹھیک ہے. اس سوسائٹی کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، معاشرے کے خلاف، لوگوں کے خلاف. ٹھیک ہے. جو کہ ہمارا جو رچ طبقہ ہے، جو ہمارا رچ سوسائٹی ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ لوگ جو ہمارے جو نیڈی، جو کہ پور پیپل ہیں، ان کے ساتھ جو بیہیویئر کرتے ہیں نا، اس کو آپ شو کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں، چپ کر کے مت بیٹھیں. اسٹریٹ فارورڈنیس اختیار کریں، سچائی کی طرف جائیں. اور جو بندہ سچا ہوتا ہے نا، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ غریب ہیں، آپ شو کریں کہ میں غریب ہوں، لوگوں سے مدد لیں. مجھے پانی دو. اب دیکھیں بچہ پی رہا ہے پانی، اس کو پلایا جا رہا ہے. اگر بچہ کہے کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، تو کوئی بھی نہیں پلائے گا اس کو پانی. اس لیے مانگے، امیروں سے مانگے. ٹھیک ہے. اللہ سے مانگے. چپ کر کے مت بیٹھیں. اسٹریٹ فارورڈنیس اسی کو ہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت بہت ہی اس کی بات ہے کہ آپ جب آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو 3 طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. پہلے اپنے ہاتھ سے اس کو روکو. ٹھیک ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روکو ظلم کو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کے لیے برا سوچو کہ ہاں یہ شخص برا کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں آگے بڑھ کے اس ظلم کے خلاف جو بھی جو کہ ظلم، کرائم وہ ہو رہا ہے، آپ کے اوپر کرلٹی ہو رہی ہے، ٹائرنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وائلنس ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف چپ کر کے مت بیٹھے. مخالفت کریں، ڈٹ کر کریں، ڈرے نہیں. آدمی کے لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کو یہی وہاں پہ لیسن دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ ڈرے نہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ڈرے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن منافقت نہ کریں. ہمارے بہت سے پولیٹیشینز جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ منافقت کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں. تو یہ منافقت جو ہے، جو منافقت کرتے ہیں، وہ آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کتنے ہی اپنے اقتدار میں ہوں، اور وہ اپنا ٹینیور میں پورا کر رہے ہیں اپنا ٹینیور، یا وہ ڈیورنگ ٹینیور اپنا وہ ان دا رننگ ان کا ٹینیور ہو. ٹھیک ہے. ان کی اپنی ان کی حکومت ہو. ٹھیک ہے نا. اپنی گورنمنٹ ہو. لیکن کیا عوام ان لوگوں سے، ایسے پولیٹیشین سے، ایسی گورنمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو ایسے پولیٹیشینز بنے جو کہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جو اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا ہونے کی خود بھی کوشش کرتے ہیں، اور عوام میں بھی اچھائی کو پھیلاتے ہیں. تو وہی انسان اچھا ہوتا ہے جس کو لوگ پسند کریں. ٹھیک ہے. تو میری آج کا ٹاپک یہی تھا کہ مخالفت کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.